کہ پرسوں سے پیپر لینے ہیں تو بورڈ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم پرسوں سے بھی 10th کے پیپر لے سکتے ہیں۔ اور ایک سوال البتہ نیا جو سٹوڈنٹس نے مجھے پوچھا کہ جی جو بچہ امپروو کرنا چاہتا ہے، فار ایگزامپل ایک سٹوڈنٹ سے کیمسٹری اور بایو امپروو کرنا چاہتا ہے جس نے 2020 اینول میں ایگزام پاس کیا تھا، تو جی وہ اب کیا کرے گا؟ تو ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو بچہ مارکس امپروو کرنا چاہتا ہے وہ صرف سیکنڈ ایئر کے پیپر دے گا۔ یعنی آپ نے سے کیمسٹری امپروو کرنی ہے اور بایو کرنی ہے تو آپ کیمسٹری سیکنڈ ایئر کا اور بایو سیکنڈ ایئر کا پیپر دیں گے۔ فرسٹ ایئر میں آپ کو اتنے ہی نمبر ملیں گے جتنے آپ سیکنڈ ایئر میں لے لیں گے، لہٰذا یہ بات جو ہے وہ سٹوڈنٹس کلیئر کر لیں۔ اور آج دوسری جو بات میں نے کرنی ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے، کیونکہ وہ تو اس قدر سٹوڈنٹس بیچارے پریشان، ان کے پیرنٹس پریشان کہ جی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، تو وہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس جنہوں نے اس سال این ایم ڈی کیٹ میں اپیئر ہونا ہے تو وہ طلبہ ذرا غور سے میری بات کو سن لیں۔ اس سلسلے میں جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے یا جو اب تک کی اتھینٹک خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سال این ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پی ایم سی ہی لے گی، اور توقع ہے کہ سپٹمبر میں لے گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں توقع ہے، کیونکہ ابھی فائنل ڈیٹ کوئی نہیں آئی۔ البتہ سلیبس کے بارے میں بالکل کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ پی ایم سی کا وہی ہوگا جو سمارٹ سلیبس آپ لوگوں کا ایگزام کے لیے ہے۔ یہ میں پھر ایک دفعہ کلیئر کر دوں کہ سلیبس اس دفعہ این ایم ڈی کیٹ میں پی ایم سی کا وہی ہوگا جو اے ایل پی کا سلیبس آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، فرسٹ ایئر کا بھی اور سیکنڈ ایئر کا بھی، یعنی پی ایم سی کا ٹیسٹ بھی سمارٹ سلیبس میں سے ہوگا۔ اور اب سوال ہے کہ نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی اور کتنے مارکس ہوں گے؟ تو ڈیئر سٹوڈنٹس، اس میں تھوڑی سی چینج ہے، وہ کائنڈلی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے مارکس تو 200 ہی ہوں گے، مطلب 200 کوسچنز ہی ہوں گے، اور حسب معمول ایک کوسچن کا 1 نمبر ہی ہوگا۔ البتہ جو ڈویژن میں تقسیم ہوئی ہے وہ تمام سٹوڈنٹس غور سے سن لیں۔ بایو کے 70 کوسچنز ہوں گے، کیمسٹری کے 50 کوسچنز ہوں گے، فزکس کے 30 کوسچنز ہوں گے، اور انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، بایو کے 70 ہوں گے، کیمسٹری کے 50 ہوں گے، فزکس کے 30 ہوں گے، انگلش کے بھی 30 ہوں گے، اور اس دفعہ جو ایک نئی چیز ہے، لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس ایڈ کر دیے گئے ہیں، اور یہ بالکل جنرل کوسچن ہوں گے جن سے سٹوڈنٹس کی مینٹل ایبیلٹی، تھنکنگ اور کریٹیوٹی کا اندازہ ہوگا کہ کون سا سٹوڈنٹ جو ہے اس نے کس لیول پہ اور کتنا سوچ سمجھ کے پڑھا ہے۔ تو یہ اس دفعہ نمبروں کی تقسیم ہوگی، لہٰذا پی ایم سی اور این ایم ڈی کیٹ والے سٹوڈنٹس کلیئر ہو جائیں کہ سلیبس اے ایل پی ہوگا، لہٰذا وہ اے ایل پی کی ہی تیاری پہ توجہ دیں، اور بایو کے 70، کیمسٹری کے 50، فزکس کے 30، انگلش کے 30 کوسچنز ہوں گے۔ لاجیکل ریزننگ کے 20 مارکس کا مطلب ہے 20 کوسچنز ہوں گے جو کریٹیوٹی بیسڈ ہوں گے۔ آخری بات جو میں نے پی ایم سی والوں سے کرنی ہے کہ وہ عام طور پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں کوسچن مشکل یا آسان کوئی نہیں ہوتا، کوسچن جو آپ کو نہ آتا ہو وہ مشکل ہوتا ہے، اور جو آتا ہو وہ آسان ہوتا ہے۔
अलबत्ता जो पीएमसी की तजवीज़ है वो ये है कि इस साल डिफ़िकल्टी लेवल जो है यानी जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा, ये मैं फिर कह रहा हूँ, जिन पे आपको हकीकतन सोचना पड़ेगा यानी उनके जवाब बने बनाए आपके जहन में नहीं आ सकते, वो 10% होगा। 10% हर 10% से मुराद है कि हर सब्जेक्ट में 10% क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड लेवल होगा। इसलिए आप अपनी नॉर्मल तकरीबन 50% होंगे, बाकी जो बचेंगे वो वही आम जो सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब बने बनाए बुक में से आपके सामने होते हैं। तो ये कुछ बातें पिछले चंद दिनों से मैं मीडिया पे चूँकि देख रहा हूँ तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आज आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। हालांकि मेरा प्रोग्राम ये था कि अब जब पीबीसीसी की मीटिंग होगी और फाइनल डेट आएगी तो मैं फिर जो है वो आपसे बात करूँगा, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि पीबीसीसी की मीटिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले इसी वीक में होने वाली है। जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन और फाइनल डेट्स या डेट शीट आएगी तो वो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। इसलिए मीडिया पे आने वाली ये जो फेक न्यूज़ हैं, फेक नोटिफिकेशंस हैं, उन पे आप किसी किस्म का यकीन ना किया करें। बहुत